اب یہ بڑے پریشان، گھر بھی پہنچنا ہے، بارش رک گئی ہے، باہر کیسے نکلے؟ دھکا لگاتے ہیں تو ٹنوں وزنی چٹانیں کیسے نکلے باہر؟ اب تینوں پھنس گئے۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں بتاؤ۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ان اعمال کو یاد کرتے ہیں کہ جو بہت ہی ہم نے کوئی اچھا نیک عمل کیا ہو، اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور فرما دے گا، ہم نجات پا جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو بھائی آپ بتاؤ کوئی نیک عمل، اس کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو کسی مزدوری پر رکھا اور اس کا بطور مزدوری ایک چاول کا ٹوکرا اس کا بنا، تو اس سے پہلے کہ میں اس کو دیتا اسے کوئی کام پڑ گیا، وہ لینے آیا نہیں، تو میں نے اس چاول کے ٹوکرے سے مزید کام کیا اور پھر کچھ ایک بھینس خرید لی، ایک روایت میں کہ بھینس لے لی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے کاروبار وہ کرتا رہا اس کی امانت سے، اور بہت سارے بھیڑ بکریاں جمع ہو گئیں۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے اپنی اجرت لینے کے لیے آیا، تو میں نے کہا کہ ساری بکریاں لے جاؤ یا یہ بھینس لے جاؤ، تو وہ حیرت زدہ ہو گیا، کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اصل میں جو تم امانت چھوڑ کر گئے تھے، تمہاری مزدوری ایک امانت تھی، میں نے اس سے تمام کام کیا ہے، تو حقیقتاً تمہارا تم لے جاؤ، میں اپنی محنت کو معاف کرتا ہوں۔ تو وہ مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، اے اللہ اگر یہ امانت کا صحیح طور پر ادا کرنا تیری بارگاہ کا مقبول عمل ہے تو اس کے وسیلے سے چٹان کو ہٹا دے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اب دوسرے نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میں روزانہ شام کو بکریاں وغیرہ چرا کر آتا تھا تو دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا تھا، پھر میرے بیوی بچے دودھ پیتے تھے۔ ایک رات جب میں آیا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو ماں باپ سو چکے تھے، اب ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا، تو میں رات بھر تک ان کے سرانے اسی طرح دودھ کا پیالہ لیے رہا، میرے بچے روتے رہے بلکتے رہے لیکن میں ان کو دودھ نہیں دیا ادب کی وجہ سے۔ صبح جب میرے ماں باپ جاگے پہلے ان کو دودھ پلایا پھر اپنے گھر والوں کو دودھ پلایا۔ اگر ماں باپ کی خدمت و ادب تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چٹان اور ہٹ گئی اور آسمان نظر آنے لگا، سرکار فرماتے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے کہا کہ یا رب کریم تو جانتا ہے کہ میرے ایک چچا کی بیٹی تھی جس کی طرف میرے دل بہت زیادہ مائل تھا اور میں اس گناہ کے ارادے کرتا تھا کہ کسی طرح اس سے کوئی میرا گناہ ہو جائے، برائی کے ارادے تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی ہوئی اور وہ میرے پاس آئی، اس نے غالباً 100 دینار یا 50 دینار جو حدیث کے اندر ہے کہ وہ اس نے مانگے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دیتا ہوں لیکن تم میرے ساتھ گناہ کرو تو پھر میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ راضی ہو گئی۔ جب ہم خلوت اور تنہائی میں جمع ہو گئے اور کوئی رکاوٹ ہمارے درمیان گناہ کی نہ رہی تو اس نے ایک جملہ بولا کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی ہوں کہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کر۔ تو اس کی یہ جملہ میرے دل پر لگ گیا اور اے اللہ میں اس گناہ سے باز آیا، ہٹ گیا اور میں نے وہ سارے پیسے اس کو دے دیے اور کہا کہ تم جاؤ اور مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، اگر میرا گناہ سے یہ بچنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے دعا کی چٹان مکمل طور پہ ہٹ گئی، تینوں کو راستہ مل گیا اور یہ چلے گئے۔ تو اس روایت سے آپ دیکھیے کہ ان تینوں کی یہ کرامت ظاہر ہوئی، ایک چٹان کا ہٹ جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو اگر ایک ولی کوئی اشارہ کر کے کر دے یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، دعا کی مقبولیت کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز کام کا صدور اور ظہور ہو جائے تو اسے بھی ولی کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ اسے باقاعدہ باب الکرامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے ایک عورت کے جھوٹے الزام پہ فرمایا تھا اللہ اس کو اندھا کر دے اور یہ اسی زمین میں مرے جس کے بارے میں مجھے الزام لگاتی ہے، تو ویسے ہی اس عورت کا انتقال ہوا تھا تو کرامت میں شمار کیا گیا۔ اس لیے اسی طرح ان نوجوانوں، یہ بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، اللہ نے ان کی کرامات کا تذکرہ فرمایا، یہ دعا کی مقبولیت ہوئی، چٹان ہٹ گئی۔ چٹان کا اتنی ٹنوں وزنی چٹان کا ہٹ جانا خود بخود سائڈ میں کوئی آسان بات تو نہیں ہے، اور صرف دعا کی برکت سے۔ تو وہ دعا اصل میں آپ کی میری دعا نہیں تھی بلکہ وہ اللہ کے ولیوں کی دعا تھی، برکت ہوئی اور وہ چٹان سائڈ میں ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اس دور میں نہیں، پہلے دور میں بھی کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح یہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، کہیں جا رہا تھا جنگل میں،
تو اچانک ایک آواز آئی کہ اے بادل فلاں چٹان پر جا کر برس. تو یہ چھٹک کے دیکھنے لگے کہاں سے آواز آئی. تو ایک بادل فوراً اس ندا کے بعد چلنے لگا. اب تجسس بیدار ہو گیا تو یہ بھی اس بادل کے پیچھے پیچھے چلے. کچھ دور جا کے ایک چٹان کے اوپر وہ اس بادل سے پانی ٹپکنے لگا, یعنی بارش ہونے لگی تیزی کے ساتھ, اور وہ چٹان پہ گرا پانی, پھر نیچے گرا اور لائن سی بن کے نالی سی وہ چلنے لگا پانی. اب اور تجسس بیدار ہوا کہ دیکھو تو صحیح یہ پانی جاتا کہاں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اہتمام کیا گیا کس شخصیت کے لیے ہے. تو پانی کے پیچھے کرتے 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 کہتے میں ایک باغ تک پہنچ گیا. اس میں ایک شخص تھا جو اس پانی کو باغ کے اندر جو نالیاں بناتے ہیں درختوں کے درمیان پانی کو پہنچاتے ہیں, نالیوں کے اندر سیٹ کر رہا تھا. تو کہتے میں جا کے پہنچا, میں نے سلام کیا, اس نے جواب دیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ میں نے یہ معاملہ دیکھا. تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا, سب بات انہوں نے بتائی. تو وہ رونے لگا, اور اس نے جواب پھر کہا کہ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا باغ ہے جس سے کچھ آمدنی مجھے ہوتی ہے. جب بھی آمدنی ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اسی باغ میں لگاتا ہوں, ایک حصہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں, اور ایک حصہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں فوراً خرچ کر دیتا ہوں. تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے برکت سے نوازا. تو یہ دیکھیں اب ان کی کرامت تھی. اگرچہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کرامت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ولی اپنے قدرت و اختیار سے آپ کو کچھ کر کے دکھائے گا, دیکھو بھی میں کرتا ہوں یہ ایسا ہو گیا. بلکہ اگر کسی ولی کسی خلاف عادت کام کے صدور و ظہور کا سبب بن جاتا ہے تو اس فعل کو بھی ولی کی کرامت ہی قرار دیتے ہیں. لہٰذا یہ بھی آپ کی کرامت تھی. چنانچہ حضرت نے یہ شخص اس بنی اسرائیل کے بڑے ولی تھے, تو ان کی برکت سے یا ان کی کرامت کا یہ ظہور ہوا کہ بادل باقاعدہ مقرر ہے, پھر پانی چلتا ہوا آ رہا ہے, راستہ بناتا ہوا. پانی کوئی زیرو چیز تو نہیں ہے نا, وہ تو بے جان چیز ہے, جہاں راستہ دیکھے گا مڑ جائے گا. آپ نے سیدھے کے لیے بنایا, کوئی پتھر بیچ میں آ گیا ادھر کو نکل جائے گا, لیکن وہ پانی کہیں نہیں رکتا ہے, کہیں نہیں جاتا, سیدھا ولی کے باغ میں آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کرامت حق ہے, اور اولیاء اعظام کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی امداد کا وسیلہ بھی بناتا ہے. اس سے نتیجے بھی نکلا کہ واقعہ سے ضمناً ہم عرض کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ اپنی روزی کے 3 حصے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں, چلے 3 حصے ہی کریں. اگر برابر 3 حصے نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ چلو 2 حصے بڑے رکھ لیں, کہ ایک حصہ چلو گھر والوں کے لیے, ایک حصہ میرے اپنی ذات پر خرچ ہوگا, ایک حصہ تو اللہ کے لیے رکھنا چاہیے. ہم اپنے ٹوٹل جو آنے والی آمدنی ہے جب اس کا بجٹ بناتے ہیں اس میں اللہ کے لیے کہیں حصہ نہیں ہوتا. یہ بچوں کی فیس میں جائے گا, اس سے مرچ مسالے آئیں گے, اس سے بیوی کے لیے کپڑے آئیں گے, بچوں کے لیے یہ آئے گا, اسکولوں کی فیس جائے گی, یہ پیسہ ختم. تو اللہ کے لیے کیا ہوا؟ تو جب ہم اللہ کے لیے کوئی حصہ مقرر نہیں کرتے تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پیسے میں بظاہر برکت نظر نہیں آتی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ بات لگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اپنے جو تنخواہ وغیرہ ہے, یہ جو آمدنی ہے, جو منافع ہے, اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے ضرور مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.